بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستوں میں لے کر حاضر ہوا ہوں یو جی سی نیٹ جے آر ایف کے کچھ اہم سوالات و جوابات۔ تو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا میرا پہلا سوال ہے، ڈرامہ انارکلی کے باب دوم کے مناظر کے متعلق بیانات درج ہیں، انہیں غور سے پڑھیے اور صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی ساتھیو، تو سوال نمبر 81 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، یعنی الف، بے اور جیم۔ منظر اول جو ہے سلیم کا ایوان، اور منظر دوم میں انارکلی کا حجرہ، منظر سوم میں قلعہ لاہور کا ایک دیوان۔ ڈرامہ انارکلی میں 3 ابواب ہیں، عشق، رقص اور موت، اور اس میں جو ہے 13 مناظر ہیں، یاد رکھیے گا۔ اور باب اول جو ہے وہ عشق سے شروع ہوتا ہے۔ باب اول میں جو ہے 4 مناظر ہیں۔ پہلا میں جو ہے حرم سرا اور پائے باغ کے درمیان ایک بارادری، دوسرے میں سلیم کا ایوان، منظر سوم میں حرم سرا میں ایک غلام گردش، منظر چہارم میں حرم سرا کا پائے باغ۔ باب دوم ہے رقص، اور باب دوم کا منظر اول جو ہے سلیم کا ایوان، منظر دوم ہے انارکلی کا حجرہ، باب دوم کا منظر سوم ہے قلعہ لاہور کا ایک دیوان، اور منظر چہارم ہے شیش محل۔ باب سوم ہے موت، باب سوم کا منظر اول سلیم کا ایوان، منظر دوم زندہ، اور منظر سوم ہے اکبر کی خوابگاہ، منظر چہارم ہے زندہ کا بیرونی منظر، اور منظر پنجم ہے سلیم کا ایوان۔ چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 82 کی طرف۔ انتخاب معنی ان میں سے کس شاعر کا انتخاب ہے؟ ابن نشاطی، علی عادل شاہ، نظامی بیدری، یا پھر قلی قطب شاہ؟ جی تو سوال نمبر 82 کا صحیح جواب ہوگا چوتھا، یعنی قلی قطب شاہ۔ انتخاب معنی جو ہے یاد رکھیے گا، یہ قلی قطب شاہ کا انتخاب ہے، یاد رکھیے گا دوستوں۔ بات کریں قلی قطب شاہ کی، تو ان کی پیدائش جو ہے 1565 عیسوی کو ہوئی ہے گولکنڈہ میں، اور وفات 1611 عیسوی کو ہوئی ہے۔ قلی قطب شاہ یہ قطب شاہی یعنی گولکنڈہ کے 5واں بادشاہ تھے، اور اس دور میں جو ہے کل 8 بادشاہ گزرے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 83 کی طرف۔ آگ کا دریا کا آغاز انگریزی کے کس شاعر کی نظم سے ہوتا ہے؟ جی تو سوال نمبر 83 کا صحیح جواب ہو جائے گا ٹی ایس ایلیٹ۔ بات کریں آگ کے دریا کے بارے میں، تو یہ ناول جو ہے قرۃ العین حیدر کا ہے، جو 1959 عیسوی میں شائع ہوا ہے، اور قرۃ العین حیدر نے اس ناول میں ٹی ایس ایلیٹ کے نظم سے انہوں نے آغاز کیا ہے۔ آگ کے دریا میں جو ہے قرۃ العین حیدر نے شعور کی روح کی تکنیک کا استعمال کیا ہے، اور قرۃ العین حیدر نے اس ناول کو 4 ادوار میں تقسیم کیا ہے، اور یہ ناول جو ہے 101 ابواب پر مشتمل ہے۔ قرۃ العین حیدر کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش 1927 عیسوی کو ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 2007 عیسوی کو ہوئی ہے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 84 کی طرف۔ نظم معرہ اردو میں کہاں سے آئی؟ انگریزی، عربی، فارسی، یا پھر ترکی؟ جی دوستو، تو سوال نمبر 84 کا صحیح جواب ہوگا پہلا، یعنی انگریزی۔ نظم معرہ جو ہے اردو میں انگریزی سے آئی ہے۔ بلا قافیہ نظم کو جو ہے نظم معرہ کہتے ہیں، یاد رکھیں گے۔ نظم معرہ جو ہے کسے کہتے ہیں؟ تو جس میں قافیہ کی پابندی نہیں کی جاتی ہے، لیکن مقرر اوزان ضرور استعمال کیے جائیں، تو اسے جو ہے نظم معرہ کہا جاتا ہے۔ چلیے نظم معرہ کے تعلق سے ایک سوال کا جواب دیجیے گا کہ کس نے بلا قافیہ نظم کے لیے معرہ نظم کو اصطلاح کو رواج دینے کا مشورہ دیا؟ کس نے بلا قافیہ نظم کے لیے معرہ کی اصطلاح کو رواج دینے کا مشورہ دیا؟ تو یاد رکھیں گے 1870 سے 1961 والے نے، یعنی مولوی عبدالحق نے۔ مولوی عبدالحق نے بلا قافیہ نظم کے لیے نظم معرہ کی اصطلاح کو رواج دینے کا مشورہ دیا۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ آزاد میں تنقید کا مادہ بالکل نہیں تھا،
یہ رائے کس نقاد کی ہے؟ علی احمد سرور، کلیم الدین، محمد حسن یا پھر شمس الرحمن فاروقی؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا یعنی کلیم الدین احمد۔ آزاد میں تنقید کا مادہ بالکل نہیں تھا، یہ رائے جو ہے کلیم الدین احمد کا ہے۔ بات کریں کلیم الدین احمد کی پیدائش اور وفات کے بارے میں تو ان کی پیدائش جو ہے 1908 عیسوی کو ہوئی ہے پٹنہ میں، اور وفات 1983 عیسوی کو پٹنہ ہی میں ہوئی ہے۔ علی احمد سرور کی پیدائش 1911 عیسوی کو بدایوں میں اور وفات 2002 عیسوی کو علی گڑھ میں۔ محمد حسن کی پیدائش 1926 عیسوی کو مراد آباد میں اور وفات جو ہے 2010 عیسوی کو دہلی میں۔ شمس الرحمن فاروقی کی پیدائش جو ہے 1935 عیسوی کو اعظم گڑھ میں اور وفات جو ہے 2020 عیسوی کو ہوئی ہے۔ الہ آباد میں ان کی وفات ہوئی ہے 2020 عیسوی کو۔ چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 86 کی طرف۔ قدرت اللہ قاسم کی تالیف مجموعہ نغز کو کس محقق نے مرتب کیا؟ قاضی عبدالودود، امتیاز علی عرشی، محی الدین قادری زو یا پھر حافظ محمود شیرانی؟ جی تو سوال نمبر 86 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا حافظ محمود شیرانی۔ یاد رکھیں گے مجموعہ نغز کو حافظ محمود شیرانی نے مرتب کیا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ عاشق ہور دل محبت سخت، یوں تو عجب تماشے کا ہے وقت، عاشق کا دل نرم اچھنا، عاشق کا عاشق پر کرم اچھنا، اگر عاشق نہ پہچانے توبہ گانا، بے درد بیچارہ کیا جانے۔ یہ عبارت کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ سبرس، رانی کیت کی، فسانہ عجب یا پھر باغ و بہار؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا پہلا یعنی سبرس۔ بات کریں سبرس کے بارے میں تو سبرس کو ملا وجی نے عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر لکھا تھا 1635 عیسوی میں، یاد رکھیے گا۔ اور سبرس کو مولوی عبدالحق نے پہلی بار انجمن ترقی دکن سے 1932 عیسوی میں شائع کیا تھا۔ مولوی عبدالحق نے 1932 عیسوی میں شائع کیا ہے۔ چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 88 کی طرف۔ اس شعر میں کون سی صنعت ہے؟ اے بخت تو جاگ اور جگا ہم کو، پھر ہم جاگیں گے نہ حشر تا جاگائے سے کسوں کو۔ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا پہلا یعنی اشتقاق۔ اشتقاق کسے کہتے ہیں؟ تو کلام میں ایک ہی اصل کے چند الفاظ ایسے لانا کہ ان کے حروف میں جو ہے ترتیب وار اور معنی میں موافقت پائی جائے، ملتا جلتا ہو، تو اسی کو اشتقاق کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں گے دوستو، کلام میں ایک ہی اصل کے چند الفاظ ایسے آئیں کہ ان کے حروف میں ترتیب وار معنی میں موافقت پائی جائے تو اسے اشتقاق کہا جاتا ہے۔ چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 89 کی طرف۔ ناول فسانہ آزاد ابتداً کس اخبار میں چھپا؟ دہلی، اودھ پنچ، جامع جہان نما یا پھر اودھ اخبار؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا چوتھا یعنی اودھ اخبار۔ ناول فسانہ آزاد پنڈت رتن ناتھ سرشار کا ناول جو ہے شروع میں جو ہے ابتداً جو ہے اودھ اخبار میں چھپا ہے، یاد رکھیے گا۔ اور فسانہ آزاد 1880 عیسوی میں شائع ہوئی ہے، اور فسانہ آزاد میں جو ہے 4 جلدیں ہیں۔ اس ناول میں جو ہے یہ ناول جو ہے فسانہ آزاد 4 جلدوں پر مشتمل ہے، اور اس میں 6 پلاٹ ہیں، یاد رکھیے گا 6 پلاٹ ہیں اور 4 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اور یاد رکھیں گے دوستو یہ جو ہے فسانہ آزاد جو ہے یہ تقریباً 4000 صفحات پر مشتمل ہے، بہت ہی ضخیم جو ہے یہ ناول ہے، یاد رکھیے گا 4000 صفحات پر مشتمل یہ ناول ہے۔ اور یہ ناول جو ہے منشی نوبل کشور پریس سے جو ہے 1880 عیسوی میں شائع ہوئی ہے، اور اس ناول میں جو ہے پنڈت رتن ناتھ سرشار نے لکھنؤ کی مٹتی ہوئی تہذیب کی لازوال عکاسی کی ہے۔ اسی کے تعلق سے ایک قول ہے، آپ بتائیے گا یہ قول کن کا ہے؟ اگر کوئی باقاعدہ پلاٹ ہوتا، کوئی بنیادی خیال ہوتا تو خوجی بنا ہوتا جو ہمیں آج ملا ہے، اس بے ترتیبی اور عدم تسلسل کا نتیجہ۔ یہ قول کن کا ہے؟ جی تو یہ قول جو ہے سید احتشام حسین صاحب کا ہے۔ اگر کوئی باقاعدہ پلاٹ ہوتا، کوئی بنیادی خیال ہوتا تو خوجی بنا ہوتا جو آج ہمیں ملا ہے، وہ اس بے ترتیبی اور عدم تسلسل کا نتیجہ ہے۔ 1912 سے 1972 والے کا یہ قول ہے۔ ایک اور قول ہے فسانہ آزاد کے تعلق سے، یہ بتائیے گا ان کا قول ہے، بہت ہی مشہور ہے یہ، کہ کس نے فسانہ آزاد کو اس کے پھیلاؤ اور بکھراؤ کے پیش نظر داستان اور ناول کی درمیانی کڑی کہا ہے؟
جی دوستو، تو یاد رکھیں گے پروفیسر گیان چند جین نے 1923 سے 2007 والے نے کہا ہے، یعنی پروفیسر گیان چند جین نے فسانہ آزاد کو اس کے پھیلاؤ اور بکھراؤ کے پیش نظر داستان اور ناول کی درمیانی کڑی کہا ہے۔ بات کریں پنڈت رتن ناتھ سرشار کی، تو ان کی پیدائش جو ہے 1846 عیسوی کو ہوئی ہے لکھنؤ میں، اور وفات جو ہے 1902 عیسوی کو حیدرآباد میں۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 90 کی طرف۔ جامع سرور اور خم خانہ سرور کس کی تخلیقات ہیں، یعنی کس کے تذکرے ہیں؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا جامع سرور اور خم خانہ سرور جو ہے یہ سرور جہان آبادی کی تخلیقات ہیں۔ بات کریں سرور جہان آبادی کے، تو ان کا اصل نام درگا سہائے تھا، اور یہ تخلص جو ہے پہلے وحشت کرتے تھے، بعد میں انہوں نے سرور تخلص استعمال کر لیا۔ ان کی پیدائش 1873 عیسوی کو ہوئی ہے پیلی بھیت میں، اور وفات جو ہے 1910 عیسوی کو پیلی بھیتی میں ہوئی ہے۔ چلیے جی اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 91 کی طرف۔ فیض احمد فیض ترقی پسندوں کے میر تقی میر تھے، یہ کس کا قول ہے؟ خلیل الرحمن اعظمی، فراق جذبی، یا پھر مجروح سلطان پوری؟ جی تو سوال نمبر 91 کا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا، یعنی مجروح سلطان پوری۔ فیض احمد فیض ترقی پسندوں کے میر تقی میر تھے، یہ قول جو ہے مجروح سلطان پوری کا ہے۔ بات کریں مجروح سلطان پوری کی، تو مجروح سلطان پوری کی پیدائش جو ہے 1919 عیسوی کو ہوئی ہے، یاد رکھیے گا 1919 عیسوی کو ہوئی ہے اعظم گڑھ میں، اور وفات 2000 عیسوی کو ممبئی میں ہوئی ہے۔ چلیے جی اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ علم الکلام ان میں سے کس کی تصنیف ہے؟ آزاد، شبلی، مولانا صاحبہ، یا پھر نذیر احمد؟ جب تک بات کر لیتے ہیں ان کی پیدائش اور وفات کے بارے میں۔ محمد حسین آزاد کی پیدائش 1830 عیسوی کو دہلی میں، وفات 1910 عیسوی کو لاہور میں۔ علامہ شبلی نعمانی کی پیدائش 1857 عیسوی کو اعظم گڑھ میں، اور وفات 1914 عیسوی کو اعظم گڑھ ہی میں۔ ڈپٹی نذیر احمد کی پیدائش جو ہے 1830 عیسوی کو ہوئی ہے بجنور میں، بجنور میں ڈپٹی نذیر احمد کی بجنور میں پیدائش ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 1913 عیسوی کو دہلی میں ہوئی ہے۔ چلیے جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا 92 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا علامہ شبلی نعمانی۔ علم الکلام یا علامہ شبلی نعمانی کی تصنیف ہے۔ علامہ شبلی نعمانی کے تصانیف سے اکثر جو ہے سوالات بنتے ہیں، تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ ظل الغمام فی مسئلۃ القرآ، اسقاط المعتدی، مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم، یہ علامہ شبلی نعمانی کی پہلی تصنیف ہے۔ المامون، اس کے علاوہ جو ہے المامون کی پہلی اشاعہ جو ہے 1883 عیسوی میں ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے سیرت النعمان، یہ امام ابو حنیفہ کے ثوانی عمری ہے۔ پھر جو ہے داخل نصاب ان کا سفر نامہ روم مصر و شام، سفر نامہ روم مصر و شام 1893 عیسوی میں شبلی نے لکھنا شروع کیا تھا، اور یہ سفر نامہ 1894 عیسوی میں شائع ہوا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آغاز اسلام یہ جو ہے اس کا موضوع ہے مذہبیات، اور عالمگیر الفاروق یہ بھی داخل نصاب ہے، ثوانی عمری ہے، 1898 عیسوی میں شائع ہوا ہے، اور یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے الغزالی علم الکلام، اس کے علاوہ الکلام ثوانی مولانا روم 1906، موازنہ انیس و دبیر 1907، شعر العجم جو 5 جلدوں میں ہے، اور شعر العجم جو ہے 4 جلد شبلی کی زندگی میں ہی شائع ہو گئی تھی، اور 5ویں جلد جو ہے شبلی کی وفات کے بعد، یعنی 4 سال بعد 1918 عیسوی میں شائع ہوئی تھی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے سیرت النبی 1910، دیوان شبلی، مقالات شبلی وغیرہ ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کے کچھ شعری مجموعے ہیں، دستے گل، بوئے گل، برگے گل، یہ جو ہیں ان کے شعری مجموعے، دستے گل، بوئے گل اور برگے گل۔ مکاتب شبلی یہ خطوط ہے، ان کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے خطوط کا مجموعہ خطوط شبلی، بنام آزاد اور باقیات شبلی، ان کے کچھ مضامین ہیں، جیسے کہ فن بلاغت، سید مرحوم، اور اردو لٹریچر، ان سے اکثر جو ہے سوالات بنتے ہیں، تو یاد رکھیے گا ان کے مضامین کو۔ املا اور صحت املا، حقائق اشیاء اور معشوق حقیقی، تحفۃ الہند، بھاشا زبان الاسلام، مسلمان، شعر العرب، عربی اور فارسی شاعری کا موازنہ، فلسفہ اور فارسی شاعری، ہمایوں نامہ، جہانگیر اور تسک جہانگیری، مناقب عمر بن عبدالعزیز، کتب خانہ اسکندریہ، تمدن اسلام، الجزیہ، حقوق الضمئین، مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم، ہندوستان میں اسلامی
حکومت کے تمدن کا اثر، غیر قوموں کی مشابہت، خلافت، مسلمانوں کو غیر مہذب کی حکومت کا محکوم ہو کر کیوں کر رہنا چاہیے، قضاء و قدر اور قرآن مجید میں خدا نے قسمیں کیوں کھائی، اعجاز قرآن اور علوم قرآن وغیرہ ہیں۔ ان کی کچھ مشہور نظمیں ہیں جیسے کہ صبح امید کے نام سے محمد حسین آزاد نے بھی نظم لکھا ہے جو داخل نصاب ہے، اور صبح امید کو علامہ شبلی نعمان نے 1884 میں لکھا تھا اور جو ہے شائع 1885 میں ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے خاتین عرب، شہر آشوب اسلام، عدل جہانگیر، مساوات اسلام اور ہم کشتگان، یہ ان کے مشہور نظمیں ہیں۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ یہ دوہا کس کتاب میں شامل ہے؟ 7 سہیلی ایک پیو چون پیو ہوئے، جس پر پیو کا پیار ہے سو دھن بولی کوئے۔ جی تو سوال نمبر 93 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا یعنی سبرس۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سبرس کے بارے میں اوپر بات ہو چکی ہے۔ یہ مکالمے کس ڈرامے میں سے ماخوذ ہے؟ جج بات کاٹ کر ہم زیادہ سے زیادہ انسانوں کو پھانسی کی سزا دیں گے تاکہ ملک کے مفادات محفوظ رہیں۔ شاعر مگر کب تک؟ جج جب تک سورج مشرق سے نہیں نکلتا اور مغرب میں نہیں ڈوبتا۔ وزیر بکواس، جج صاحب یہ عدالت نہیں ہے، مجھے آپ سے اس قدر احمقانہ تجویزوں کی امید نہ تھی۔ جج بجا فرمایا آپ نے، مگر میں آپ کی بات سمجھا نہیں۔ شاعر ہر بات سمجھنے کے لیے کہاں ہوتی ہے، حسن معنی آزاد ہو چکا ہے، راہ معنی صرف مذہب میں ہے، اس کے بغیر شے محمل ہے۔ جی تو یہ مکالمہ جو ہے ڈرامہ ضحاک میں استعمال کیے گئے ہیں۔ ڈرامہ ضحاک کے بارے میں بات کریں تو یہ انسانوں کے بھیجوں پر زندہ رہنے والی شہنشاہ کی کہانی ہے ڈرامہ ضحاک، اور یہ ڈرامہ جو ہے ایمرجنسی کے دوران لکھا گیا تھا، اور ڈرامہ ضحاک کا پلاٹ جو ہے یہ شاہنامہ فردوسی سے اخذ کیا گیا ہے۔ جیسے کہ آغا کشمیری کے ڈرامہ رستم و سیراب کا پلاٹ شاہنامہ فردوسی سے اخذ کیا گیا ہے، اسی طرح جو ہے ڈرامہ ضحاک کا پلاٹ بھی شاہنامہ فردوسی سے ہی اخذ کیا گیا ہے۔ بات کریں ڈرامہ ضحاک کے بارے میں تو ڈرامہ ضحاک جو ہے 6 مناظر پر مشتمل ہیں، اور اس ڈرامہ کے جو ہے کردار سپاہی، رقاصائیں اور فوجی، اس میں جو ہے نوشابہ کا بھی کردار بہت مشہور ہے، اور فریدو جو شاعر ہوتا ہے۔ ڈرامہ ضحاک پہلی بار عصری ادب میں جو ہے 1977 عیسوی میں شائع ہوئی ہے۔ عصری ادب میں جو 1977 عیسوی میں شائع ہوئی ہے، اور ڈرامہ ضحاک پہلی بار کتابی شکل میں 1980 عیسوی میں شائع ہوئی۔ 1977 عیسوی میں عصری ادب میں شائع ہوئی، رسالہ ادبی ادب میں، اور جو ہے 1980 عیسوی میں کتابی شکل میں شائع ہوئی ہے۔ چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 95 کی طرف۔ گمان کا ممکن ان میں سے کس کا مجموعہ ہے؟ فیض، اختر الایمان، نون میم راشد یا پھر جانثار اختر؟ جی دوستو تو سوال نمبر 95 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا یعنی نون میم راشد۔ بات کریں نون میم راشد کی تو ان کی پیدائش جو ہے نون میم راشد کی 1910 عیسوی کو ہوئی ہے پنجاب میں، اور وفات جو ہے 1975 عیسوی کو لندن میں ہوئی ہے۔ نون میم راشد کے شعری مجموعے ہیں جن سے اکثر سوالات بنتے ہیں دوستوں، جیسے کہ گمان کا ممکن، اور اس کے علاوہ ماورا 1941 نون میم راشد کا پہلا مجموعہ ہے ماورا۔ اس کے علاوہ ایران میں اجنبی 1955 لا انسان اور گمان کا ممکن ان کا چوتھا مجموعہ ہے۔ ان کے داخلی نصاب نظموں کے بارے میں بات کریں تو حسن کوزاگر اور لا انسان، اور یہ جو ہے حسن کوزاگر یہ اول ہے، اور یہ نون میم راشد کا تیسری مجموعہ یعنی لا انسان میں شامل ہے۔ ان کا داخلی نصاب نظم جو حسن کوزاگر اول ہے وہ لا انسان میں شامل ہے، اور دوم، سوم اور چہارم جو حسن کوزاگر ہے وہ ان کے چوتھے مجموعہ یعنی گمان کے ممکن میں شامل ہے، اور حسن کوزاگر ایک آزاد نظم ہے۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 96 ہے، کون سی کتاب علی عادل شاہ کی سرگزشت پر مبنی ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا چوتھا یعنی علی نامہ۔ علی نامہ جو ہے علی عادل شاہ کی سرگزشت پر مبنی ہے۔ بات کریں مثنوی علی نامہ کے تو علی نامہ جو ہے 1665 عیسوی کو میں لکھی گئی تھی۔ کس نے لکھی تھی؟ تو ملا نصرتی نے لکھی تھی، یاد رکھیے گا دوستوں، اور یہ اس کو جو ہے دکنی زبان کا شاہنامہ قرار دیا جاتا ہے علی نامہ کو۔
علی نامہ جو ہے 1665 عیسوی میں لکھی گئی تھی، ملا نصرتی نے لکھی ہے۔ اور علی نامہ جو ہے ایک رزمیہ مثنوی ہے۔ رزمیہ کہتے ہیں جس میں جنگ ہو، لڑائی ہو، اس کو کہتے ہیں رزمیہ، اور بزمیہ کہتے ہیں جس میں شعر و شاعری ہو، بزم یعنی بزمی جو بات ہو۔ چلیے جو بڑھتے ہیں سوال نمبر 97 کی طرف۔ فسانہ آزاد کل کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ 4، 5، 3 یا پھر 6؟ جی دوستو، تو سوال نمبر 97 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا 4۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا۔ چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 98 کی طرف۔ ایک چادر میلی سی کل کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ 14، 4، 11 یا پھر 7؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا 11۔ ناول ایک چادر میلی سی یہ راجندر سنگھ بیدی کا اکلوتا ناول ہے جو پنجاب کے دیہی زندگی کے پس منظر میں راجندر سنگھ بیدی نے لکھا تھا۔ راجندر سنگھ بیدی کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش 1915 عیسوی کو ہوئی ہے، سپٹمبر 1915 اور یاد رکھیے گا ان کی پیدائش جو ہے لاہور میں ہوئی ہے اور وفات 1984 عیسوی کو ممبئی میں ہے۔ بات کریں ناول ایک چادر میلی سی کے بارے میں تو ناول ایک چادر میلی سی رسالہ نقوش میں، یاد رکھیے اکثر پوچھا جاتا ہے، رسالہ نقوش میں جو ہے قسط وار شائع ہوئی ہے۔ 2 قسطوں میں شائع 1960 عیسوی میں شائع ہوئی تھی اور کتابی شکل میں جو 1962 عیسوی میں جو ہے شائع ہوئی ہے، اور اس میں جو ہے ٹوٹل 11 ابواب ہیں۔ اور جو ہے راجندر سنگھ بیدی کو ان کے اس ناول پر جو ہے ساہتیہ اکادمی کا ایوارڈ بھی ملا تھا 1965 عیسوی میں۔ چلیے جی اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 99 کی طرف۔ بہاری سنگھ اور لال بہاری کس افسانے کے کردار ہیں؟ جی تو سوال نمبر 99 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا، یعنی بڑے گھر کی بیٹی۔ بہاری سنگھ اور لال بہاری جو ہے یہ منشی پریم چند کا افسانہ بڑے گھر کی بیٹی کا کردار ہے۔ بات کریں ان کے افسانہ بڑے گھر کی بیٹی کا تو یہ پہلی بار زمانہ کانپور سے 1910 عیسوی میں شائع ہوا ہے، اور بڑے گھر کی بیٹی جو ہے 4 حصوں پر مشتمل ہے یہ افسانہ، اور یہ ان کے مجموعہ پریم 25 حصہ اول میں شامل ہے، بڑے گھر کی بیٹی۔ بڑھتے ہیں آج کے ہمارے آخری سوال کی طرف۔ نیا عہد نامہ ان میں سے کس کا شعری مجموعہ ہے؟ فراق، حسرت، جذبی یا پھر خلیل الرحمن اعظمی؟ جی ساتھیو، تو سوال نمبر 100 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا، یعنی خلیل الرحمن اعظمی۔ نیا عہد نامہ جو ہے خلیل الرحمن اعظمی کی تخلیق ہے۔ یاد رکھیں گے نیا عہد نامہ خلیل الرحمن اعظمی کا شعری مجموعہ۔ بات کریں خلیل الرحمن کے بارے میں تو ان کی پیدائش 1927 عیسوی کو ہوئی ہے سلطان پور اعظم گڑھ میں، اور وفات جو ہے 1978 عیسوی کو علی گڑھ میں ہوئی ہے۔ ان کے کچھ تصانیف ہیں جن سے سوالات بن جاتے ہیں، تو ضرور یاد رکھیے گا۔ آئینہ خانہ میں ان کا پہلا شعری مجموعہ کاغذی پیرہن، یہ بہت ہی مشہور ہے، یہ بھی جو ہے زمرے میں اکثر جو ہے آ جاتا ہے، تو یاد رکھیں گے۔ زندگی ہے زندگی، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ آسماء اسما، فکر و فن، زاویہ نگاہ، مضامین نو، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ مقدمہ کلام آتش، نوائے ظفر، نئی نظم کا سفر اور مثنوی سیر البیان کا انہوں نے مقدمہ لکھا ہے۔ تو آج کے لیے پھر اتنا ہی رکھتے ہیں دوستوں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔